تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو فجر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا آئینی عزم لے کر میدان کی طرف چلے۔ قریشی لشکر غرور و تکبر میں بدمست نسلی تفاخر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ سب سے پہلے عمر بن الخثرمی کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل طلب کیا۔ مقابلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام نکلا اور اس نے چشم زدن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیع، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبارز طلب کیے۔ 3 انصاری صحابہ رضوان اللہ اجمعین میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، اور پکار کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا، ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ولید کو قتل کر ڈالا اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اس دوران میں عتبہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر میں اٹھا لائے۔ قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں کٹتے دیکھا تو یکبارگی حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بلبوتے پر لشکر اسلام کو شکست دیں۔ اس غزوہ میں مومنین کے جوش و جہاد کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام کھجوریں کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان، آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا، سنا تو کھجوریں پھینک دیں اور فرمایا، واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان میں بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کر لیا۔ میدان کارزار خوب گرم تھا۔ قریش کے مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مسلمان بھی داد شجاعت دے رہے تھے۔ اس ہنگامے میں انصار کے 2 کم عمر بچے معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن عفر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل۔ جاتے ہی ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے معاذ بن عمر کے کندھے پر وار کیا اور ان کا بازو لٹک گیا۔ باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں معاذ بن عفرہ کے بھائی معوذ وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف، جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے، اور ابو بختری جیسے اہم سرداران قریش بھی مارے گئے اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی تھی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔
قریشی مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے۔ مثلاً حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسود بن عامر، سہیل بن عمر اور عبداللہ بن زماں وغیرہ تھے۔ میدان بدر میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ اکڑتا ہوا اور لوگوں کو نمائش کرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ بدر میں لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قوت دیکھیں گے تو پورے عرب پر ہمارا رعب طاری ہو جائے گا، لیکن جنگ نے غرور کا سر نیچا کر دیا۔ غزوہ بدر میں اسلام کی فتح نے اسلامی حکومت کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دی۔ ایک مغربی مورخ کے الفاظ ہیں: بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب، مگر بدر کے بعد مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین تصادم ہے۔ اس سے دنیا پر واضح ہو گیا ہے کہ نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا فوج کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 100 مومنوں کو 1000 کافروں پر فتح کی بشارت۔ غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے جس قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹی کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف اور چچا بھتیجے کے خلاف میدان میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن نے، جو قریش کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جنگ میں ایک مرتبہ آپ میری زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ پر وار کرنا پسند نہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے تو کبھی لحاظ نہ کرتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ عتبہ بن ربیع لشکر قریش کا سپہ سالار تھا اور سب سے پہلے قتل ہونے والوں میں شامل تھا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت نظم و ضبط سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی صفیں نہیں ٹوٹنے دی۔ جنگ کے خاتمے پر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت مال غنیمت کی تقسیم ہوئی۔ مال غنیمت کی اتنی پرامن اور دیانتدارانہ تقسیم کی مثال کم ہی ملتی تھی۔ القصہ مسلمانوں کے تقویٰ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی برتری روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی اور کفار کے حوصلے پست ہوئے، جبکہ مسلمانوں کا اللہ پر توکل اور زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔